فارم 47 سے بننے والی حکومت بلوچستان اور اس کے کارنامے، اور آج ہم بات کریں گے بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کہ بلوچستان کے زمینی حقائق کیا کہتے ہیں اور حکومت کا کتنا کنٹرول ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ مزید ہم ایس بی کے ٹیسٹ کے شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو آج پریس کلب کے اندر سے اٹھا کے پولیس لے کے گئی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور مزید جو ہے نا بلوچستان کے مختلف شاہراہوں کو بند کر کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، ان حوالوں سے ہم بات کریں گے کہ کیوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت کا کتنا کنٹرول ہے۔ حکومت تو دعوے بہت زیادہ کرتی رہتی ہے کہ بلوچستان بھر میں حکومت کا کنٹرول ہے اور لوگ خوش ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سو نوجوان کوئٹہ میں بھی سراپا احتجاج تھے، اور اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف جگہوں پہ بھی احتجاج کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو ہم ان جگہوں کا آپ کو بتاتے چلیں کہ مغربی بائی پاس اور بروری سٹی کیمپس کے ساتھ روڈ بند کیا گیا، اور گولی مار چوک میں بھی جو ہے نا احتجاج کر رہے ہیں لوگ، اور گائی خان چوک کو بھی بند کر کے رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سریاب کسٹم جو ہے نا ایریا کو بھی بند ہے اور سراپا احتجاج ہیں، اور اس کے علاوہ مستونگ گردگاب اور تفتان روڈ کو بھی بند کیا ہے، لوگ سراپا احتجاج ہیں، سوراب زہری بھی بند ہے، ہب چوکی کے بھی مختلف جگہوں پہ لوگ سراپا احتجاج کر رہے ہیں، پسنی گوادر کی 0 پوائنٹ پہ بھی لوگوں نے احتجاج کر رکھا ہے، اور وہ جگہ کو جو ہے نا سڑک کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور ڈی بلوچ تربت جو ہے نا وہاں پہ بھی لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آج جن کینڈیڈیٹس کو اٹھا کے پریس کلب کے احاطے سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں، اس حوالے سے حامد میر نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی جو صحافتی ایسوسی ایشن کے سربراہان ہیں انہوں نے بھی اس کی جو ہے مخالفت کی ہے۔ آپ اس حوالے سے مزید اس رپورٹ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یقیناً ایک بہت زیادہ ایک قابل تشویش پہلو ہے یہ کہ تمام تر جو قواعد ضوابط ہیں ان کو بائی پاس کر کے پولیس اس قسم کے اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے کہ نہ صرف پریس کلب کے اندر اس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، بلکہ اس سے قبل بھی اس طرح کی جو اپروچ سامنے آئی ہے اس کی بھی بلوچستان کے صحافیوں نے ہمیشہ، جس طرح آپ جانتے ہیں، کہ مذمت بھی کی اور اس کے خلاف آواز بھی بلند کی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس زمین میں جو قانونی کارروائی تھی وہ پریس کلب کے باہر بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس طرح پریس کلب کے احاطے میں گھس کر اس طرح کا قدم اٹھانا یہ یقیناً قواعد ضوابط کی خلاف ورزی ہے، اور انشاءاللہ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ سینئر جو آفیشلز ہیں ان کے سامنے یہ معاملہ اٹھائے گی، اور ضرور اس زمین میں جن لوگوں نے رولز کی وائلیشن کی ہے ان کے خلاف ہم کارروائی کا مطالبہ کریں گے، اور اس طرح کی کسی بھی کوشش کو نہ صرف ہم ناکام بنائیں گے ہمیشہ کی طرح، اور اسی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ اس طرح کی کوئی اٹیمپٹ جو ہے یا پہ نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں، تو ان تمام کوششوں کو جس طرح بلوچستان کے صحافیوں نے ناکام بنائی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی کوشش جو ہوگی اس طرح کی آئندہ اگر کوئی کسی کی جانب سے کی جاتی ہے تو اس پر بھی سالڈ ایک اپروچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جس سے آزادی صحافت کی راہ میں کوئی رکاوٹ عائل ہو یا بنیادی جو حقوق ہیں ان کی وائلیشنز ہو۔ جن لوگوں کی پریس کانفرنس تھی یا جو لوگ اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے بھی احتجاج کر رہے تھے، وہاں بھی کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی، تو یہ گرفتاریاں اگر بہت زیادہ ان کی جانب سے ایسی کوئی وائلیشن ہوئی تھی تو وہ یہ کر سکتے تھے کہ پریس کلب کے باہر اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتے، لیکن انہوں نے پریس کلب کے اندر جا کے اندر آ کر انہوں نے یہ جو کوشش کی ہے اس کے ذریعے ایک میسج دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر جو لوگ اکثر اوقات آتے ہیں اپنی آواز یہاں تک پہنچانے کے لیے، ہمارے ذریعے لوگوں تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں، حکام بالا تک پہنچاتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی کوششوں کی بھی ایک قسم کی ہرڈل ہے جو کہ وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آن ورڈ بلوچستان کے جو مختلف حلقوں کے لوگ ہیں وہ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ایک واحد فورم جہاں پہ ان کی آواز سنی جاتی ہے وہاں تک بھی نہ جائے، اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ ان کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، پروٹوکولز کیا ہیں؟ کیا پولیس پریس کلب کے احاطے سے کسی کو گرفتار کر سکتی ہے؟ ایسے کوئی دیکھیں، پاکستان میں اس وقت جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی قدم ایسا مجھے بتائیں جس میں وائلیشن نہ ہو۔ اس کی تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات یقیناً قواعد ضوابط کی خلاف ورزی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کے معاملات میں آپ کی مقامی جو ایڈمنسٹریشن ہے ہماری، ان کو آپ آن بورڈ لے کے اقدامات کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس طرح کے اقدامات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ایسے کئی اقدامات کیے گئے ہیں جن کے خلاف اس وقت پورے ملک میں جو شہری ہیں، نہ صرف سول سوسائٹی وہ سراپا احتجاج ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ پیکا جیسے قانون سامنے لایا گیا، اس قانون کے ذریعے لوگوں کے بنیادی حقوق جس طرح وائلیٹ کیے گئے، تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ انہی اقدامات کا ایک تسلسل ہے جو کہ اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے حکومت جو عام لوگ ہیں ان کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے۔ اگر قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو قانون کے دائرے میں رہ کر اقدامات ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی وائلیشن نہ ہو۔